میرا نام نوشین ہے۔ میں 6 سال کی تھی جب میری اماں وفات پا گئی تھیں۔ نانو مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھیں۔ نانی جان میرا بہت خیال رکھتی اور مجھ سے کہتی تمہاری صورت اپنی ماں سے ملتی جلتی ہے۔ ماموں کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ وہ ان تینوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں انہی کے ساتھ سکول جاتی تھی۔ ماموں نے ہم چاروں کو رکشہ لگوا کر دیا جس پر واپسی آیا اور سکول بھی جایا کرتے تھے۔ چھوٹی خالہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ خالہ میرا بہت خیال رکھتی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی، مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتی تھیں۔ جب میں 13 سال کی ہوئی تو خالہ کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئیں اور شادی کے بعد اپنے سسرال میں مصروف ہو گئیں۔ مجھے خالہ کی بہت یاد آتی اور اداس رہنے لگی تھی۔ نانو نے مجھے سمجھایا کہ ہر لڑکی اسی طرح سے رخصت ہو کر دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اسے اپنا گھر چھوڑ کر سسرال جانا پڑتا ہے۔ میں نے اداس سے لہجے میں نانی جان سے کہا، نانو میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ نانو نے مجھے پیار سے دیکھا اور گلے لگا لیا۔ میری ماما کی تصویر تو میں نے دیکھی تھی لیکن بابا کی تصویر میرے پاس نہیں تھی۔ میں نانو سے اپنے بابا کے بارے میں پوچھتی تو وہ کہتی کہ تمہارے دادا دادی ایک حادثے کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے تھے، تمہارے بابا اکلوتے تھے، اور بابا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھیں۔ میں سوچتی کہ کاش میرے بھی اماں ابا زندہ ہوتے تو مجھے کتنا پیار کرتے، جیسے ماموں ممانی اپنے بچوں سے کرتے ہیں، لیکن یہ خواہش بس حسرت بن کر رہ گئی تھی۔ خالہ ہم سے ملنے آئیں، میں خالہ کو دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن وہ جلد ہی واپس چلی گئیں۔ نانو کی طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی، میں ہر وقت نانو کے پاس رہتی۔ ممانی ماموں کے سامنے تو ٹھیک رہتی لیکن ماموں کے کام پر جاتے ہی وہ مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیتی اور کہتی میں تم سب کی نوکرانی نہیں ہوں جو سب کی ملازمہ بن کر خدمتیں کرتی رہوں، میں بھی انسان ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ کام والی ہی رکھ دیں۔ نانو نے ممانی سے کہا، پہلے تو تمہیں اس بات کا کبھی خیال نہیں آیا، اب کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ممانی نے کہا، آپ تو ہر وقت آرام کرتی رہتی ہیں اور اپنی نواسی کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، میں تھک چکی ہوں، مجھ سے آپ لوگوں کی خدمتیں نہیں ہوتی۔ وہ ممانی کی طنز بھری باتیں سن کر نانو نے کہا، تو یوں کہو تمہیں نوشین سے مسئلہ ہے، خدا کا خوف کھاؤ، یتیم بچی ہے، تمہارے بھی 3 بچے ہیں اور تمہاری اپنی بیٹی نوشین کی ہم عمر ہے، اسے کیوں نہیں لگاتی گھر کے کاموں میں؟ جب دوسروں کی اولادوں سے کام کروانا تمہیں اچھا لگتا ہے پھر اپنی اولاد کو بھی یہی سب کرنے کا کہا کرو۔ پھر نانو نے مجھے کہا، نوشین چھوڑو یہ کام اور جا کر اپنی پڑھائی کرو، جس کا یہ گھر ہے وہ جانے اور اس کے کام، ویسے یہ سب کام کرتی ہے مگر ہم نانی نواسی کو 2 وقت کی روٹی دینا اسے بھاری لگتا ہے۔ ممانی اب نانو سے بحث اور پھر جھگڑا تک کرنے لگی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شام کو ماموں گھر آئے تو ممانی نے ان کو دیکھتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا اور کہا کہ میں دوسروں کی اولادوں کو پالنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہوں، یا تو اپنی بھانجی کو کہیں اور چھوڑ آئیں یا پھر میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی جاتی ہوں۔ نانی ماموں کی طرف دیکھ رہی تھی، میرے ماموں خاموش تھے، پھر اسی طرح اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نانو اب میری وجہ سے پریشان رہتی۔ ایک دن جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو نانو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، نوشین میری بچی، میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، میں آج ہوں کل رہوں نہ رہوں کسے خبر، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی تمہیں محفوظ ہاتھوں میں تحفظ دے جاؤں۔ میں نانو کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر بہت رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ ایسی باتیں نہ کریں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں گی۔ تبھی ماموں کمرے میں آئے اور ان کے ساتھ ممانی بھی تھی۔ ماموں نے نانو سے کہا، اب حالات پہلے سے نہیں رہے، میں نوشین کی پڑھائی کا خرچ مزید نہیں برداشت کر سکتا، میرے اپنے بچے ہیں، آپ نوشین کو اس کے گھر کیوں نہیں چھوڑ آتی؟ میں نے حیران ہو کر نانو کی طرف دیکھا۔ نانو نے کہا، بس یہیں خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری بیوی کی ساری چالاکیاں سمجھتی ہوں۔ ماموں کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتی ہیں کہ مہنگائی کا گراف کتنا بڑھ گیا ہے، ایسے میں بچوں کے اور گھر کے خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ نانو نے بہت دکھ سے ماموں کی طرف دیکھا اور کہا، یوں کہو کہ بھانجی اب تمہیں بوجھ لگتی ہے۔ نانو نے کہا، میں کچھ ٹھیک ہو جاؤں پھر اس یتیم بچی کو لے کر کہیں چلی جاؤں گی۔
ماموں نے کہا، ماں جی میں نے ایسا کب کہا؟ آپ ہماری ماں ہیں، آپ سے گھر میں رونق ہے۔ نانو نے کہا، میں تمہاری ماں ہوں؟ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس مقصد سے کہہ رہے ہو سب سمجھتی ہوں۔ پھر نانو نے ممانی کی طرف دیکھ کر ماموں سے کہا، میرے کمرے سے چلی جاؤ۔ ممانی نے کہا، اپنی نواسی کی وجہ سے آج آپ ہمیں باتیں سنا رہی ہیں۔ نانو نے کہا، تمہیں تو میں اپنی بیٹی سمجھ کر بیاہ کر لائی تھی، لیکن تم نے تو آتے ہی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ نانی اماں نے ممانی سے کہا کہ تمہاری انہی جلی کٹی باتوں کی وجہ سے میری بیٹی چپ چپ رہتی تھی۔ تم سے اس کا ہنسنا بولنا برداشت نہیں تھا۔ تم فون پر خود لگی رہتی تھی اپنی سہیلیوں سے، اور جب یہ تمہارا شوہر پوچھتا فون بزی کیوں جا رہا تھا تو نام میری معصوم بچی کا لگا دیتی تھی۔ ماموں نے کہا، اب بیتی باتوں کو دہرانے کا مقصد؟ ممانی نے کہا، بس کریں، مجھے بیاہ کر اس لیے لائی تھی کہ آج مجھ پر طنز کر سکیں۔ ممانی نے نانی امی کی باتوں کو لے کر پھر سے گھر میں بدمزگی پھیلا دی تھی۔ میں نے نانو سے کہا، ماموں میرے کون سے گھر کی بات کر رہے تھے؟ نانو نے بات بدل دی اور کہنے لگی، کچھ نہیں، اس کی تو عادت ہے، بیوی کے کہنے میں آ کر کچھ بھی بول جاتا ہے۔ نانو بیمار رہتی تھی، ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تو نانو کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ نانو نے مجھے ایک لفافہ دیا اور کہا، جب تمہارا یہاں رہنا دوبھر کر دیا جائے تو اس لفافے کو کھول کر دیکھنا اور جو اس میں لکھا ہے وہی کرنا۔ میں نے وہ لفافہ نانو کے کمرے میں ہی چھپا دیا تھا۔ نانو مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی، میں پھر سے تنہا رہ گئی۔ میرا بھی اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ ممانی تو پہلے ہی مجھ سے بدظن رہتی تھیں، نانو کے ہوتے ہوئے پھر بھی خاموش رہتی، مجھے کچھ کہہ نہ پاتی تھیں، لیکن نانو کے جاتے ہی ممانی اپنے دل کی بھڑاس مجھ پر نکالنے لگی۔ ممانی ہر وقت مجھے باتیں سناتی اور کہتی، پہلے تمہاری ماں ہم پر بوجھ بنی رہی، اب تم اس کی جگہ آ گئی ہو۔ میں ان کی باتیں سن کر روتی رہتی۔ میں بھاگ بھاگ کر گھر کے کام کرتی اور پڑھتی بھی، لیکن نانو کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ آخری رشتہ اور سہارا بھی مجھ سے چھن چکا تھا۔ میں بڑی ہو چکی تھی۔ میں کالج جاتی تو میری کزن اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے پریشان کرتی۔ میں سب سے الگ رہتی تھی، گھر پر بھی کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں رہتی۔ ایک دن ممانی اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ نوشین کا بہت جلد رشتہ طے کر کے اسے گھر سے چلتا کروں گی۔ میری کزن جو ماموں کی بیٹی تھی وہ کہنے لگی، اماں یہ کام تو آپ جلد سے جلد کر دیں، مجھ سے تو اس کا ہمارے گھر میں وجود اب برداشت نہیں ہوتا۔ ممانی نے کہا، پتہ نہیں تمہاری دادی اس مصیبت کو یہاں کیوں لے آئیں، اس کو اس کے گھر چھوڑ آتی، اتنی دفعہ کہا ہے، پھر بھی اس عورت نے کبھی ہماری بات نہیں سنی۔ میں سب سن چکی تھی۔ میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اس دن ماموں بھی کسی گھر کا ذکر کر رہے تھے اور آج ممانی بھی۔ آخر ایسا کیا ہے جو نانو مجھ سے چھپاتی رہیں؟ تبھی مجھے نانو کی بات یاد آئی۔ میں فوراً سے اٹھی اور نانو کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے وہ لفافہ نکالا جو نانو نے مجھے ضرورت پڑنے پر کھولنے کا کہا تھا۔ میں وہ لفافہ چھپا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ جب لفافہ کھولا تو اس میں کچھ تصویریں اور ایک خط تھا۔ تصویریں میری ماں اور بابا کی تھیں اور کچھ تصاویر میں میرے بابا مجھے اٹھائے ہوئے تھے۔ نانو نے خط میں لکھا تھا کہ میری بچی تم کبھی بھی خود کو تنہا مت سمجھنا، تم اکیلی نہیں ہو۔ اگر میں دنیا سے چلی بھی جاؤں تو تمہارے اپنے جن کا تم سے کبھی ذکر نہیں کیا ان کے پاس چلی جانا، تمہارے بابا زندہ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں پھر جلدی سے اس خط میں آگے جو لکھا تھا اسے پڑھنے لگی۔ نانو نے لکھا تھا کہ اتنے سال تمہیں اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ اگر تمہیں بتا دیا تو تم ضد کرو گی اپنے بابا سے ملنے کی، لیکن میری بچی میری مجبوری تھی جو تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ مجبوری یہ تھی کہ تمہارے دادا کے کچھ دشمن تھے جنہوں نے تمہاری دادی، دادا اور ماں کو بھی مار ڈالا تھا۔ تمہاری ماں مجھ سے ملنے آنے والی تھی پر میں وہاں اس لیے لینے پہنچ گئی۔ وہ تینوں بہت زخمی تھے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری ماں کو لے کر ہاسپٹل جاتی وہ تمہیں مجھے سونپ کر دنیا سے چلی گئی تھیں۔ تب میں تمہیں لے کر اپنے ساتھ اپنے شہر لے آئی، لیکن اس بات کا تمہارے بابا کو کچھ علم نہیں ہو سکا اور نہ تمہارے ددیال والوں نے اس سے کچھ بتایا۔ بس یہی کہا کہ تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر گئی تھی، کیونکہ جب یہ حادثہ ہوا تھا تمہارے بابا بیرون ملک تھے۔ میں نے بہت دفعہ تمہارے بابا سے ملنا چاہا کہ انہیں تمہارے بارے میں بتاؤں، لیکن وہ پاکستان سے باہر جا چکے تھے۔ اتنے سال یہ راز تم سے چھپا کر رکھا،
ہو سکے تو اپنے بابا کے پاس چلی جانا، میرے بابا زندہ ہیں، اب میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کو دیکھ نہیں سکی۔ کاش نانو مجھے تبھی چھوڑ آتی۔ میں رونے لگی۔ میں بار بار اماں ابا کی تصویروں کو چومتی اور روتی۔ مجھے اب جلد سے جلد بابا کے پاس جانا تھا، لیکن میں اکیلے کیسے جاتی؟ مجھے تو راستوں کا بھی پتہ نہیں۔ اگر کہیں غلط جگہ پر چلی گئی تو کیا ہوگا؟ ماموں تو کبھی مجھے لے کر نہیں جائیں گے۔ میں روز سوچتی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اکیلے دوسرے شہر بابا کے پاس جاؤں۔ کچھ دنوں سے ماموں کا بیٹا طلحہ گھر آیا ہوا تھا۔ طلحہ بھائی دوسرے شہر رہ کر پڑھ رہے تھے اور 1-2 ماہ بعد گھر والوں سے ملنے آتے۔ طلحہ بھائی ممانی اور ان کی بیٹی سے بہت الگ تھے۔ ممانی مجھے باتیں سناتی تو طلحہ بھائی ان کو خاموش کروا دیتے۔ طلحہ بھائی کے آنے سے مجھے بہت ڈھارس ملتی تھی کہ کوئی تو ہے جو میرے لیے بول سکتا ہے۔ میں نے طلحہ بھائی سے اپنے بابا کے بارے میں بات کرنے کا سوچا، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ گھر میں ممانی کے میکے سے بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے طلحہ بھائی کا رشتہ طے کیا اپنی بہن کی بیٹی سے کیا تھا۔ طلحہ بھائی بہت عرصے سے اپنی کزن کو پسند کرتے تھے، اس لیے آج وہ بہت خوش تھے۔ ایک دن طلحہ بھائی میرے پاس آئے اور بولے، نوشین تم سب سے دور کیوں رہتی ہو؟ سب کے پاس جا کر بیٹھا کرو۔ میں نے کہا بھائی آپ جانتے ہیں اس گھر میں میری کیا اہمیت ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی بھائی بولیں۔ طلحہ بھائی نے کہا تم میری بہن ہو اور میں اپنی بہن کے ساتھ کچھ برا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ طلحہ بھائی نے بتایا کہ میری ماں تمہارا رشتہ ایک بڑی عمر کے آدمی سے کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی ممانی ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں ماموں سے بات کروں گی۔ طلحہ بھائی نے کہا وہ اس معاملے میں میری ماں کے ساتھ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک یتیم لڑکی جس کا اس کے سوا کوئی نہیں، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ میں یہ سب سن کر رونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا طلحہ بھائی میرے بابا زندہ ہیں، میں لاوارث نہیں ہوں۔ طلحہ بھائی حیران ہوئے اور کہنے لگے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا میں بالکل صحیح اور سچ کہہ رہی ہوں، میرے بابا زندہ ہیں۔ پھر میں نے تصویریں اور خط طلحہ بھائی کو دکھائے۔ طلحہ بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا اور کہا میں بہت جلد تمہیں تمہارے بابا کے پاس چھوڑ کر آؤں گا، کیونکہ پہلے یہ جاننا ضروری تھا بابا پاکستان میں ہیں بھی یا نہیں۔ طلحہ بھائی سے بات کرنے کے بعد مجھے تسلی ملی تھی کہ اب میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ پھر ایک دن طلحہ بھائی نے کہا تم تیاری کر لو اور ایڈریس وغیرہ مجھے دے دو۔ بابا کے گھر کا ایڈریس نانو نے خط میں لکھا تھا۔ جب طلحہ بھائی نے ماموں ممانی کو بتایا کہ میں نوشین کو اس کے بابا کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں تو ممانی نے جھگڑا شروع کر دیا۔ ممانی نے کہا کہ اس کا باپ تو مر چکا ہے اور اگر وہ کہیں ہے بھی تو اسے تم نہیں لے جا سکتے، میں اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، اب ان لوگوں کو زبان دے دی ہے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ طلحہ بھائی نے کہا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد طلحہ بھائی مجھے لے کر اسلام آباد آ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنے سالوں بعد اپنے بابا کو دیکھوں گی اور اگر انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ میں تو واپس ماموں کے گھر بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ جب میں گھر سے چلی تھی تو ممانی نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہارے باپ نے تمہیں نہ رکھا تو لوٹ کر کبھی یہاں مت آنا، میں تمہیں اس گھر میں ایک قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ میں بہت پریشان تھی۔ پھر میں طلحہ بھائی کے ساتھ بابا کے گھر کے آگے موجود تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا کس سے ملنا ہے؟ طلحہ بھائی نے کہا ہم قصور سے آئے ہیں، ہمیں امتیاز احمد صاحب سے ملنا ہے۔ چوکیدار نے ہمیں باہر کھڑا کیا اور خود اندر بتانے کا کہہ کر چلا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تب چوکیدار نے ہمیں اندر آنے کا کہا، ہم اندر چلے گئے۔ طلحہ بھائی نے کہا گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ پھر چوکیدار نے ہمیں اندر بٹھا کر کہا آپ انتظار کریں، صاحب آ رہے ہیں۔ میں شدت سے بابا کی راہ تکنے لگی۔ پھر ایک شخص اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے آ رہا تھا اور گھر کا ملازم سے کہہ رہا تھا کہ انور چاچا کون آیا ہے ہم سے ملنے۔ ان کو دیکھ کر میں کھڑی ہو گئی، وہ میرے بابا تھے۔ میں ان کو دیکھ کر پہچان چکی تھی۔ مجھے حیران ہو کر وہ دیکھتے ہوئے صوفے پر ہمارے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا جی بیٹا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کون ہیں آپ؟ اور کہا کیا کام تھا؟ اور مجھ سے طلحہ بھائی نے میری طرف دیکھا اور وہ تصاویر اور خط بابا کو دے دیا۔ بابا تصویریں دیکھ کر ایک دم کھڑے ہو گئے۔ بابا نے طلحہ بھائی سے پوچھا یہ تصاویر آپ لوگوں کے پاس کیسے آئیں؟ طلحہ بھائی نے کہا آپ یہ خط پڑھ لیں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ بابا نے خط پڑھتے کتنی دفعہ میری طرف دیکھا۔ میں رو رہی تھی۔
خط بابا کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ پھر طلحہ بھائی نے سب کچھ بابا کو بتانا شروع کیا اور کہا کہ نوشین آپ کی بیٹی ہے۔ بابا مجھے دیکھ رہے تھے، پھر روتے ہوئے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں اس دن کھل کر روئی تھی۔ بابا نے کہا، میری بچی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کہا، کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ سب نے کہا تم مر چکی ہو، جبکہ میرے دل کو چین نہیں آتا تھا۔ پھر بابا نے کہا، تبھی میں تمہیں دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کی شکل میری بیوی سے کتنی ملتی ہے۔ بابا نے کہا، جب تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، لیکن کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں پاکستان چھوڑ کر ترکی سیٹل ہو گیا۔ ابھی 1 ماہ پہلے ہی واپس لوٹا ہوں، وہ بھی شاید اس لیے کہ میرے رب نے مجھے میری بیٹی سے ملوانا تھا۔ طلحہ بھائی مجھے بابا کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ بابا نے دبئی جا کر دوسری شادی کر لی تھی۔ بابا کی دوسری بیوی بہت اچھی تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جب بابا نے مجھے اپنی دوسری بیوی سے ملوایا تو وہ مجھے ایسے ملی جیسے میں ان کی ہی کھوئی ہوئی بیٹی ہوں۔ مجھے ایک ساتھ اتنا پیار کرنے والے رشتے ملے تھے، بابا بھائی اور ماں کا پیار بھی۔ میرا سوتیلا بھائی جو ترکی میں تھا، میرا پتہ چلتے ہی وہ واپس پاکستان آ گیا۔ ان سے مل کر لگا ہی نہیں کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے۔ بابا نے میرے بارے میں سب کچھ بھائی کو بتایا تھا۔ بھائی نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا جب سے آپ کا ذکر سنتا آ رہا ہوں۔ میری سوتیلی ماں مجھے میرے بچپن کی وہ تصاویر جو بابا نے اتنے سالوں سے سنبھال کے رکھی تھیں وہ بھی دکھائیں۔ میں بہت خوش تھی، اتنی محرومیوں کے بعد سب کچھ مل چکا تھا۔ بابا ہر وقت مجھ سے باتیں کرتے، اماں کا ذکر کرتے رو پڑتے تھے۔ میرے آنے کے بعد بابا نے گھر پر ایک بڑی دعوت رکھی اور سب خاندان والوں کو بلایا دعوت پر اور مجھے سب سے ملوایا۔ بابا بہت خوش تھے، سب نے بابا کو مبارکباد دی کہ اتنے سالوں بعد آپ کی بیٹی آپ کو مل گئی ہے۔ جب مجھے نانی یہاں سے لے کر گئی تھی، نانی امی نے ڈر کر گھر بھی بدل لیا تھا کہ کہیں وہ لوگ نقصان نہ پہنچا دیں، اور اب بابا کے گھر میں ایک جشن کا سماں تھا۔ میرا سوتیلا بھائی میرے لیے بہت سارے گفٹ لاتا۔ بھائی مجھے کہتا، آپی آپ کو پتہ ہے میں بہت اداس رہتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، میری کوئی بہن نہیں۔ کاش میری بہن ہوتی، میں اس سے باتیں کرتا، ہم خوب کھیلتے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ مل گئی ہو تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ پہلے فلائٹ سے پاکستان پہنچا اور اب اپنی بہن کے سامنے ہوں۔ میں بہت قسمت والی تھی جسے ماں باپ اور بھائی کا پیار ملا۔ مجھے بابا کے پاس آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اور ایک دن بابا کے دوست ان سے ملنے آئے اور میرے رشتے کی بات کی۔ بابا خوش بھی تھے اور ساتھ اداس بھی۔ بابا نے مجھے خود سے لگایا اور کہا کہ اتنے سالوں بعد میری بیٹی ملی اور آج اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے کہا، بابا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، آپ انہیں منع کر دیں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم پریشان نہیں ہو، جب دل چاہے اپنے بابا سے ملنے چلے آنا۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، ہم سب بیٹھے تھے۔ شادی کے اگلے دن سب کے تحفے کھولنے لگے۔ میری جٹھانیاں کچھ پریشان سی لگتی تھیں اور مجھے ایسا لگتا جیسے ساس کو غصے سے دیکھ رہی ہوں۔ پھر سوچا میرا وہم ہے، ضروری تو نہیں جو نظر آتا ہے وہی سچ ہو۔ پھر ساس نے اپنے صندوق سے ایک تولیہ مجھے نکال کر دیا اور بولی، بہو اسے صرف تم استعمال کرنا، یہ عورتوں کا تولیہ ہے۔ میں نے وہ ساس سے لے لیا، میں بہت خوش ہوئی۔ تولیہ ساس سے لے لیا کہ انہوں نے محبت سے مجھے دیا ہے، جبکہ میری جٹھانی نے کہا کہ اس عورت کی باتوں میں نہ آ جانا۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور اب میں وہی تولیہ استعمال کرتی رہی، اور 4 دن بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ میری ساس بہت خوش ہوئی، مگر جب باقی لوگوں کو پتہ چلا تو سب باتیں کرنے لگے۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ سب باتیں کرتے جب ایک دن میری جٹھانی نے کہا، تم بہت بھولی ہو، تمہیں کہا بھی تھا کہ ساس سے دور رہو، اس کی دی ہوئی چیز اپنے استعمال میں نہ لانا، لیکن تمہیں میری بات شاید سمجھ نہیں آئی۔ میں پریشان ہو گئی، لیکن مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ جب شوہر کو بتایا کہ حاملہ ہوں تو اس کا رنگ فک ہو گیا، وہ پریشان لگ رہا تھا۔ بہت غصے سے کہا کہ وہ تولیہ مجھے لا کر دو۔ میں حیران ہوئی کہ اس تولیے کا کیا کریں گے؟ میں نے دے دیا اور پھر وہ تولیہ لے کر ساس کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے جو میرے شوہر تولیہ ساس کے پاس لے کر گئے ہیں۔ جب یہ اگلے دن تولیہ لے کر لیبارٹری چلے گئے، لیکن رپورٹس دیکھ کر جان نکل گئی کہ اس تولیے میں کچھ ایسی کیمیکل تھے جس سے حاملہ کے اثرات شروع ہو چکے تھے۔ اس سے مجھے متلی آنے لگی تھی اور چکر آتے تھے۔ اس وجہ سے سب کو لگا کہ میں امید سے ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب تولیے میں موجود کیمیکل کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری برداشت کی حد نہیں رہی۔ میں نے گھر پہنچتے ہی شوہر اور ساس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، ماں جی آپ نے جان بوجھ کر مجھے یہ تولیہ دیا۔ وہ کہنے لگی، بہو میں
کب کیا کر جاتی ہوں مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی کو نفسیات کا مسئلہ ہے، بہت کوشش کی ان کا علاج ہو سکے پر ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں۔ میری جٹھانی نے کہا کہ ہم ان کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، لیکن مجبوری ہے، سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں حیران تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ سب جانتے تھے اور مجھے بتایا نہیں، میں کتنی پریشان رہی۔ میرے شوہر نے کہا میں مجبور ہوں، ماں ہے میری، ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ پھر وہ میری ساس سے کہنے لگے کہ ماں جی آپ اپنی اس عادت کو کب چھوڑیں گی؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی ان حرکات کی وجہ سے نوشین کو کچھ ہو جاتا تو کیا بنتا؟ اوپر سے سارا خاندان والے باتیں کرتے، اس کے کردار پر شک کرتے۔ میں نے کتنی کوشش کی کہ آپ کو سمجھاؤں، لیکن آپ باز نہیں آتی۔ میں تھک چکا ہوں اب اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ میرے دیور نے بتایا تھا کہ میری ساس کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہیں۔ اور پھر میرے شوہر کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا اور طلحہ بھائی سے میری بات ہوتی رہتی تھی۔ ممانی کے ساتھ وہی سب ہو رہا تھا جو انہوں نے میرے اور نانی امی کے ساتھ کیا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کرنے والا سکون سے زندگی جی رہا ہوگا۔ ہر انسان نے اپنے کیے کا حساب دینا ہوتا ہے اور اس کے حساب کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں پر ہمارا رب کبھی نہیں بھولتا۔